الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں استقبال رمضان کی فکر کرتے ہوئے اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے شمار درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ پاکزاد ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور احادیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں آنے والی 15ویں شب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے تمام بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے اور یقیناً وہ لوگ جو اس رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص رمضان مبارک کی تیاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہوتا اور رمضان کی آمد ہوتی تو آپ علیہ السلام بالخصوص رمضان کے استقبال کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور اس خطبے میں رمضان شریف کے فضائل بیان کرتے، لوگوں کو روزے کے فوائد اور فضائل بیان فرماتے اور بالخصوص لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رمضان کریم میں نیکیاں کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کو حاصل کرنے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ شعبان کے مہینے میں رمضان سے قبل نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو گویا آپ اپنے جسم اور ذہن کو رمضان شریف میں روزے رکھنے کے لیے آہستہ آہستہ تیار کر لیتے ہیں. تو آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ رمضان، قرآن اور حق ہے. آپ میں سے اکثر حضرات نے یقیناً پوسٹرز پر اس موضوع کو ضرور پڑھا ہوگا اور ہم نے اس موضوع کا انتخاب اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم رمضان شریف کی آمد سے قبل بالخصوص قرآن حکیم کے حوالے سے
اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بالخصوص اس ماہ مبارک میں اس قدر تلاوت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کو بقیہ 11 مہینوں میں ہماری زندگی کا ایک جز بنا دے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 کے قریب دیگر صحائف ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ توریت، زبور اور انجیل یہ تینوں کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ ان کو اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بنی اسرائیل پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور انہوں نے حد سے تجاوز کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا انکار کر دیتی ہے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جانے ان کو حلال سمجھے تو وہ شخص قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے اور جس قوم کے اندر اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا شامل ہو جائے تو یاد رکھیں کہ پھر ذلت، رسوائی، مسکنت، محتاجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اس قوم کا مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان چاہے پاکستان میں ہو، پاکستان کے کسی شہر میں ہو یا عالم میں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جگہ ذلت اور رسوائی کے گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ تمام مسائل کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم مختلف فنون میں مختلف ماہرین کی کتابیں تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب جو اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے گرد و پیش کے ماحول کا مشاہدہ کرے، اپنے گھر کو دیکھے تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہماری نظر میں اس کتاب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کے پاس بیٹھ کر تلاوت کر دی جائے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو سویم میں قرآن حکیم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، پھر اس کے انتقال کو جب 1 سال گزر جائے تو برسی کے طور پر قرآن خوانی کر کے ایصال ثواب کر دیا جائے، جب کسی بچی کو ودا کیا جائے تو قرآن برکت کے طور پر اس کے سر پر رکھ کر 7 سال چلا جائے، جب کوئی نیا گھر خریدے تو وہاں قرآن کو بہت خوبصورت تاج میں سجا کر بہت اونچے مقام پر